بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ذی وقار آج حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے، فیس بک پر ایک کلپ میں نے سنا، پنڈی کے ایک مشہور خطیب صاحب ہیں جن کو مولانا محمد حنیف قریشی صاحب جن کا نام ہے۔ اب میں نے ان کے نام کے ساتھ مفتی کیوں نہیں لگایا، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ پہ وہ خطاب فرما رہے تھے، پہلے آپ ان کا یہ خطاب سماعت فرمائیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب تھی دفاع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتاب ایک مخلوق نے ہزاروں کی تعداد میں چھپوائی اور اس کو گلی گلی نگر نگر بانٹا۔ میں سینہ کے بالکل تان کر کہتا ہوں، نبی کے ہر صحابی، ہم کسی بھی صحابی کی بے ادبی کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہی حضرت جناب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب کو انہوں نے صبح و شام چھاپا، صبح و شام اس کو تقسیم کیا، ہزاروں کی تعداد میں چھاپا۔ اب اسی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی کی دوسری جلد صفحہ 214 پر لکھا ہے کہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ ابو طالب مومن تھا، صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ ابو طالب مومن تھا۔ مفتی صاحب نے اس میں بیان کرتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان کے ایک عظیم عالم جنہوں نے تفسیر پر، احادیث پر اور دیگر کثیر کتب جنہوں نے لکھی اور جن کا ایک نام ہے، جن کو لوگ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی تفسیر نعیمی کا حوالہ دیا اور سراسر جھوٹ بولا اور تحقیق سے کام نہیں لیا۔ اگر مفتیوں کا یہ حال ہے تو پھر باقی خطباء کا اور علماء کا کیا حال ہوگا۔ حنیف قریشی صاحب بات کرتے ہوئے انہوں نے تفسیر نعیمی جلد 2 صفحہ نمبر 214 کا حوالہ دیا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جناب ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور ہمارے پاکستان کی ایک مذہبی جماعت جن کا الحمدللہ پوری دنیا میں کام ہے، ان کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب کی ایک کتاب ہے دفاع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان لوگوں نے چھاپی اور ہزاروں کی تعداد میں بیچی، اور اب انہوں نے تفسیر نعیمی چھاپنا اس لیے بند کر دی کہ کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے اور پھر لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ابو طالب جو ہے وہ مومن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا جھوٹ تو ان کا یہ ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے آج تک تفسیر نعیمی کو چھاپا ہی نہیں ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے ایک دفعہ بھی تفسیر نعیمی چھپ کر منظر عام پر نہیں آئی۔ اگر مفتی صاحب کے پاس کوئی ایڈیشن ہے تو وہ ویڈیو کے سامنے دکھا کر ہمیں بتا دیں اور ان کا یہ احسان ہوگا۔ تو انہوں نے صفحہ نمبر 214 کا حوالہ دیا، یہ تفسیر نعیمی ہے جلد 2 میں، یہ صفحہ نمبر 214 ہے۔ پورے صفحے پہ جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق گفتگو تو دور کی بات، اس پورے صفحے پر جناب ابو طالب کا نام تک نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور مفتی صاحب کی طرف یہ بات منسوب کرنا اور پھر تفسیر نعیمی کا حوالہ دینا اور بڑے مجمع میں دینا، اور ان کے ادھر ادھر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ابو انیرے، وہ بھی ایسے ایسے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتہ، ٹھیک ہے جی، وہ تو اپنے بڑوں کی گلوں کی کمائی کھانے والے، ان کو کیا پتہ، وہ بھی ساری لا رہے تھے۔ اور مفتی صاحب حنیف قریشی صاحب بار بار کہہ رہے تھے، اب مجھے مفتی کہنا پڑتا ہے کہ جناب علی وہ 214 صفحے پہ لکھا ہوا ہے تفسیر نعیمی ہے جلد 2 میں، یہ پورے صفحے پہ جناب ابو طالب کا نام ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر مفتی صاحب تحقیق سے کام لیتے تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اسی تفسیر کے صفحہ نمبر 110 پر آپ نے 5واں فائدہ
نقل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ابو طالب پر لعنت ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ ان کے کفر پر مرنے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج میں ان کے ایمان پر موت کی روایت نقل کی ہے۔ نیز روح البیان نے ایک جگہ ان کا بعد موت زندہ ہونا اور ایمان لانا ثابت کیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں ان کی موت کفر پر ہوئی بھی ہو تب بھی چونکہ انہوں نے حضور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی اور حضور کو ان سے بہت محبت تھی، اس لیے ان کو برا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ ان کا ذکر اس طرح نہ کیا جائے بلکہ اس پر خاموش رہا جائے، جو اہل سنت کا موقف ہے، اور یہی ہمارے دیگر اکابر علماء جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان پر ایسے لعن طعن نہ کی جائے جیسے دوسرے کافروں پر ہم کرتے ہیں، تو ان کا ذکر خیر کیا جائے لیکن خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر ان کا نام لیا جائے تو جناب ابو طالب کہہ کر ان کا جو ہے وہ نام لیا جائے، اور اسی طرح ان کو نہ یاد کیا جائے، اسی طرح ان کا نام نہ لیا جائے جس طرح باقی کفار کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اور آگے صفحہ نمبر 111 پر مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ابو طالب کی کفر پر موت بھی احادیث سے ثابت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب 214 صفحے پہ لکھ رہے ہیں کہ صحیح حدیثوں سے ایمان ثابت ہے، یہ تو بات سرے سے ہی نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کفر پر موت احادیث سے ثابت ہے، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، چنانچہ علامہ احمد دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ایمان پر ایک مستقل رسالہ لکھا جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد گرامی بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ بعض بزرگوں نے رسائل لکھے، لیکن آپ نے جو مفتی صاحب کی طرف بات منسوب کی ہے وہ سرے سے اس صفحے پہ ہے ہی نہیں، اور میرے خیال کے مطابق پوری تفسیر نعیمی جتنی چھپ کر آ چکی ہے اور جو پارے مفتی صاحب علیہ رحمٰن نے اپنی زندگی میں لکھے ان میں تو یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں جو بات آپ بیان فرما رہے ہیں، اور جس جلد کا جس صفحے کا آپ نے حوالہ دیا اس پر تو بالکل ہی یہ الفاظ کیا جناب ابو طالب کا وہاں پر نام تک نہیں۔ اور یہ تفسیر نعیمی کی پہلی جلد ہے، اگر مفتی صاحب مطالعہ فرما لیتے، یہ الحمدللہ زمانہ طالب علمی میں ہمارے استاد گرامی تھے شیخ الحدیث و تفسیر علامہ ڈاکٹر امانت علی قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمایا۔ وہ جب ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے تھے تو آپ نے فرمایا بیٹا تفسیر نعیمی شریف آپ خریدے، پہلے 2 پارے خرید لیں، ان کا مطالعہ کریں، جو میں آپ کو پڑھاؤں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر جا کر آپ پڑھا کریں اور اپنے نمازیوں کو جو ہے وہ بتایا کریں۔ تو اس وقت سے 2006 میں یہ پہلی 2 جلدیں میرے والد گرامی دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ لاہور سے خرید کر لائے اور آپ نے مجھے دی۔ یہ اس وقت سے ہم نے جو ہے اس کے حوالہ جات لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخری بات، مفتی صاحب اگر تفسیر نعیمی کوئی پڑھ لیتے، مفتی صاحب نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اتنی بڑی بات نقل کی، چونکہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ان کو سننے والے ہوتے ہیں اور سن کر ویسے ہی آگے کاپی کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے آپ کی یہ بات سن لی اور ویسے ہی آگے کاپی کر دی، یعنی خطاب فرما دیا، تو وہاں کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہو، اس نے اگر حوالہ مانگ لیا تو وہ کہے گا جی مفتی صاحب سے پوچھے، اور مفتی صاحب 214 صفحے پہ کہاں سے لے کر آئیں جی؟ تو آپ تحقیق فرما لیا کریں۔ یہاں پر بھی چوتھا اعتراض جو ہے اس کو نقل کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ابو طالب یہ جو آیا مبارکہ ہے نا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے آگے آپ فرماتے ہیں چوتھا فائدہ، ابو طالب اس آیت کے دونوں مضمونوں سے خارج معلوم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نہ تو ہدایت اختیار کی اور نہ انکار کیا۔ ان کے اشعار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ثابت ہے۔ اب یہ اعتراض ہوا ہے مفتی صاحب پر، اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں ان کا ایمان شرعاً ثابت نہیں ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے، اور صاحب تفسیر نعیمی جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا ایمان جو ہے
شرعن ان کا ایمان شرعن ثابت نہیں ہوا، صرف نعت گوئی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لیے خدمت کرنا، یعنی کریم آقا علیہ السلام کی خدمت کرنا، وہ میرے بھائی کے فرزند ہے، ان سے شرعن ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا یہ خدمت کرنا اس سے شرعن ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایمان نام تصدیق ہے، یعنی سچا ماننا، محض جاننا۔ ہاں بہت کم ممکن ہے یہ اللہ کے نزدیک مومن ہو، یعنی آپ فرماتے ہیں کم لوگوں کا یہ قول ہے، یعنی جن احباب نے یہ لکھا ہے کہ وہ عند اللہ کے ہاں مومن ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کم ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، اور آگے فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی تحقیق مزید کسی مقام پر کر دی جائے گی۔ اب جہاں پر انہوں نے کی ہے اور جو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں وہ اگر وہ ثابت کر دے تو ان کی مہربانی ہوگی، لیکن جو تفسیر نعیمی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 کا وہ حوالہ دے رہا ہے، وہاں پر جناب ابو طالب کا نام تک نہیں، اور جو پہلی اور دوسری جلد میں مفتی صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تحقیق فرما لیا کریں، ایسے ٹول نہ لگایا کریں اور لوگوں کو گمراہ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ عقیدہ اور مسلک وہی اچھا ہے جو ہمارے بزرگوں کا ہے، نظریات وہی ہیں جو ہمارے بزرگوں کے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے اسی پر ہی رہنا چاہیے، اپنی روزمرہ نئی تحقیق جو ہے وہ پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے اور مسلک اہل سنت کی محبت نصیب فرمائے اور اسی پر قائم رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔